یہ بندہ یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ یہ امام مہدی ہے کیونکہ اللہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے خوابوں میں آ کر مستقبل اور اینڈ آف ٹائم کی خبریں دیتے ہیں اور اس بندے کو حکم دیتے ہیں کہ یہ باتیں لوگوں کو بتاؤ۔ اس بندے کا نام ہے محمد قاسم بن عبد الکریم۔ اس کے بعد یہ ایک بندہ ہے جو دن رات یہ زور لگا رہا ہے کہ محمد قاسم ہی اصل امام مہدی ہے، اور جو لوگ محمد قاسم کو امام مہدی نہیں مانیں گے ان پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے، ان کی نمازیں قبول نہیں ہیں، وہ لوگ گدھے ہیں، کافر ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس کا نام ہے اویس نصیر، اور ان دونوں کو ایک ہی ویڈیو میں ڈسکس کرنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ دونوں ایک ہی سکے کی ٹو سائیڈز ہیں۔ یہ دونوں بندے ایک دوسرے سے ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہیں لیکن کام انڈیپینڈنٹلی کر رہے ہیں۔ ایز اے مسلم یہ ویڈیو بہت اہم ہے، سو ویڈیو کا کوئی بھی پوائنٹ آپ نے مس نہیں کرنا۔ سو محمد قاسم کی کہانی شروع ہوتی ہے ایک لڑکی سے۔ اس ایک لڑکی سے محبت ہوتی ہے اور پھر اچانک وہ لڑکی اس کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ لڑکی کے چھوڑ جانے کے بعد یہ مارا مارا پھرتا ہے، لیکن اچانک کچھ دنوں کے بعد یہ کچھ لوگوں کو یہ بتاتا ہے کہ اس کے خوابوں میں اللہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے ہیں اور اینڈ آف ٹائم کی نشانیاں بتاتے ہیں۔ مزید جب کچھ وقت گزرتا ہے تو سوشل میڈیا پر اوپنلی اعلان کرتا ہے کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں لوگوں کو اینڈ آف ٹائم کے بارے میں بتاؤں، ان کو گائیڈ کروں، اور اس کے مطابق یہ محمد قاسم ہی ہوگا جو لوگوں کو دجال سے بچا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک لے جائے گا۔ بہرحال یہ دعوے تو صدیوں سے کیے جا رہے ہیں اور ان دعووں کی حقیقت ویسی ہی ہے جیسا کہ امریکہ کے صدر جارج بش، اوباما اور جیو بائیڈن کیا کرتے تھے کہ وہ انسانیت کے بھلے کے لیے کام کر رہے ہیں، اور جو ان تینوں نے انسانیت کا بھلا کیا وہ سب لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں۔ ویسے بھی اب یہ اس کرۂ ارض کے لوگوں کا پسندیدہ کام ہے کہ جب کچھ ثابت نہ کر سکو تو دعووں پر آ جاؤ۔ بہرحال آپ خود یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ محمد قاسم نامی شخص یہ امپریشن کریٹ کر رہا ہے کہ نعوذ باللہ یہ امام مہدی ہے۔ پریشان نہ ہو، اس ویڈیو میں اس کے خوابوں کی حقیقت بھی بتاتا ہوں۔ خیر، اس کے بعد یہ بندہ جس کا نام اویس نصیر ہے، یہ اس دعوے کے ساتھ سامنے آیا کہ محمد قاسم ہی امام مہدی ہے۔ اس بھائی صاحب کی باتوں کو اور دعووں کو میں نے سنا۔ اس بھائی صاحب سے احادیث کی انٹرپریٹیشن بھی ٹھیک سے نہیں ہو رہی، بے تکے طریقے سے کوئی بات کہیں سے اٹھاتا ہے اور کوئی بات کہیں سے، لیکن پھر بھی دلائل پیش نہیں کر سکا۔ مزے کی بات ہے کہ جب کوئی بات یا حدیث اس کو سمجھ نہ آ رہی ہو تو کہتا ہے کہ اس میں گنجائش موجود ہے۔ او بھائی، اسلام دعووں، اندازوں اور گنجائشوں پر قائم نہیں ہے۔ اسلام میں اسٹریٹ فارورڈ باتیں ہیں اور احکام ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم کو عقل دی ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں اور اینالائز کر کے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ تم دونوں کیا اچیو کرنا چاہتے ہو۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ان دونوں نے مارکیٹ میں لوپ ہولز کو دیکھا اور ایسے گیپس کو دیکھا جہاں مسلمان فرقوں کے عقائد کی وجہ سے بٹے ہوئے تھے۔ جیسا کہ ایک فرقہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے، جبکہ دوسرا فرقہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں، وہ غیبت میں ہیں، کچھ خاص بندے ان سے ملتے ہیں، ان سے انسٹرکشنز لیتے ہیں اور امام بذات خود حکم الہی کا انتظار فرما رہے ہیں کہ کب حکم آئے اور وہ اپنا ظہور فرمائیں۔ سو ان دونوں عقیدوں میں میجر مسلم امہ بٹی ہوئی ہے اور یہی لوپ ہول محمد قاسم اور اویس نصیر نے پکڑا اور تیسری پارٹی بن کر سامنے آئی، یعنی لوگوں کو یہ کہا کہ آپ دونوں فرقوں والے انتظار کرتے رہیں، ہمارے مطابق تو محمد قاسم ہی امام مہدی ہے۔ آئی تھنک محمد قاسم اور اویس نصیر کے دماغ تھوڑے تیز ہیں کیونکہ بڑی چلاکی سے سب سے پہلے انہوں نے مارکیٹ گیپ کو ڈھونڈا، اس مارکیٹ گیپ میں اپرچونٹی نظر آئی اور پھر اس اپرچونٹی کو کیش کر لیا۔ سو حقیقت یہ ہے کہ ایک کا امام مہدی بن کر سامنے آنا اور دوسرے کا یہ دعویٰ کرنا کہ محمد قاسم ہی امام مہدی ہے، یہ دونوں کہانی باز ہیں اور میری نظر میں یہ دونوں حضرات کنٹینٹ کریٹر ہیں۔ اور یہ کنٹینٹ کریشن کی دنیا کا اصول ہے کہ ایسے ٹاپکس پر ویڈیو بناؤ جو کہ عوام میں مشہور ہو، عوام ان ٹاپک سے دلی وابستگی رکھتی ہو اور لوگوں کے ایموشنز اس سے جڑے ہوں۔ ایسے ٹاپکس کو ڈسکس کر کے آپ سوشل میڈیا کی دنیا میں بڑی آسانی سے قدم جما سکتے ہیں اور یہی ان دونوں نے کیا۔ مزید دونوں نے مارکیٹنگ کی بیسک اینڈ موسٹ امپورٹنٹ تھیوری کو استعمال کیا، جیسا کہ قاسم نے مارکیٹ میں انڈائریکٹ مارکیٹنگ کر کے لوگوں میں یہ امپریشن کریٹ کیا کہ قاسم ہی امام مہدی ہے، جبکہ اویس نصیر نے ڈائریکٹ مارکیٹنگ سے ڈائریکٹلی لوگوں کو بتانا شروع کیا کہ قاسم ہی امام مہدی ہے۔ یہ دونوں سٹریٹجیز ان دونوں کے لیے اچھی رہی، مارکیٹ میں تھوڑا بہت نام تو دونوں نے نکال ہی لیا۔ میرے بھائی، مارکیٹ بنانی آتی ہو اور بیچنا آتا ہو تو لوگ تو پانی بھی بیچ دیتے ہیں، پتھر بھی بیچ دیتے ہیں، یہ تو پھر بھی لوگوں کے ایموشن سے، ایمان سے جڑی ہوئی بات تھی۔ سوشل میڈیا پر امام مہدی ہونے کے دعوے کا منجن بکنا ہی بکنا تھا۔ بہرحال میری ریسرچ میں کچھ ایسی چیزیں سامنے آئیں جو کہ بڑے مزے کی تھی، جیسا کہ قاسم کے ڈریمز میں جو اینڈ آف ٹائم کی نشانیاں آ رہی ہیں وہ پہلے سے ہی کتابوں اور احادیث کی صورت میں موجود ہیں۔ قاسم کوئی ایسی نئی بات نہیں کر رہا کہ لوگ پاگل ہو جائیں۔ کتنی عجیب بات ہے نا کہ اللہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے خوابوں میں آ کر وہی سب کچھ بتا جاتے ہیں جو کہ پہلے ہی لکھا پڑا ہے۔ باقی رہ گئی بات پشین کوئی کرنا کہ پاکستان میں نواز شریف کیا کرنے والا ہے اور عمران خان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تو یہ تو بہت سمپل سی بات ہے۔ پاکستان میں یہ معاملات سب کو پتا ہوتے ہیں کہ حکومت میں کیا ہونے والا ہے۔ دوسری بات، اویس نصیر
کہتا ہے کہ میں نے استخارہ کیا ہے، تو جب بھی میں نے استخارہ کیا یہی بات سامنے آئی ہے کہ قاسم ہی امام مہدی ہے۔ میرے بھائی استخارہ کو ڈیٹیل میں پڑھو، استخارہ ایسے نہیں ہوتا کہ ایک چیز پر استخارہ کرو اور دوسری ہر چیز پر مرضی کرو۔ میرے بھائی کبھی زندگی کے باقی معاملات پر بھی استخارہ کی ہے؟ تیسری بات، کیا ڈریمز میں شیطان روپ بدل کر آ سکتا ہے؟ تو جناب آ سکتا ہے میرے بھائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کے سامنے شیطان آ گیا تھا اور وہ بھی شیطان کو نہ پہچان سکے۔ نبی کے بیٹے شیطان کو نہ پہچان سکے تو تم کس کھیت کی مولی ہو؟ اور مزے کی بات ہے کہ شیطان نے آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو بتایا کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ اسی نتیجے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں چال چلی۔ اگر آنکھوں اور دماغ کے پردے کھول کر تھوڑی ریسرچ کرو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ شیطان ڈائریکٹلی انسانوں سے مل رہا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو یوٹیوب پر راجر مارنوا کی 3 گھنٹے کی ویڈیو اویلیبل ہے، جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں اس نے ڈیٹیل میں بتایا کہ شیطان کیسے ایک خاص گروپ کے بندوں کو ملتا ہے، ان کی ہیلپ کرتا ہے، ان کی خواہشات کو پورا کرتا ہے۔ اگر 3 گھنٹے کی ویڈیو نہیں دیکھ سکتے تو میں نے شیطان کے ملنے پر ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہے، لنک ڈسکرپشن میں یا کمنٹس میں موجود ہوگا، جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ جناب شیطان خوابوں میں کیا، وہ تو ڈائریکٹلی بھی ملتا ہے۔ چوتھی بات، خوابوں کی تعبیر اور تعویل اللہ تعالیٰ کے معجزات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا معجزہ عطا فرمایا۔ ہم انسان تو انبیاء علیہ السلام کے پاؤں کی خاک برابر بھی نہیں ہے، لیکن آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ انسان دنیاوی لالچ میں آ کر یہ دعوے کرنے لگ جاتا ہے کہ مجھے بھی خوابوں کی تعبیر آتی ہے، جیسا کہ قاسم کر رہا ہے۔ پانچویں بات، قاسم عجیب قسم کا امام ہے کہ اس نے خود کو منوانے کے لیے بندے رکھے ہوئے ہیں۔ اس بات پر ہو سکتا ہے کہ اویس نصیر یہ کہے کہ میرا قاسم سے کوئی ڈائریکٹلی کنیکشن نہیں ہے، تو بھائی تو کون سا دودھ کا دھلا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ تیرا کنیکشن ہو یا نہ ہو، لیکن تو نے بھی تو مارکیٹ گیپ دیکھ کر اپرچونٹی دیکھی کہ جب کوئی قاسم کی بات نہیں سن رہا تو میں ہی پہلی سیٹ سنبھال کر اٹینشن حاصل کر لوں، اور یہی تم نے کیا۔ بہرحال ماضی میں کئی قاسم جیسے بندے آئے اور مر گئے، اس کا انجام بھی ویسا ہی ہونا ہے۔ یہ ایسا فتنہ ہے کہ جس کو ہم مل کر اس کے انجام تک پہنچائیں گے، اور ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جہاں بھی ان دونوں کی ویڈیوز نظر آئیں ان کو بلاک کریں اور رپورٹ کریں، اور مزید تیار بھی رہیں کہ ان جیسے فتنے اور بھی مستقبل میں نظر آئیں گے، ان کا مقابلہ بھی ہم ڈٹ کر کریں گے۔ باقی مجھے ان دونوں نمونوں کے ساتھ امام مہدی علیہ السلام کی نشانیاں ڈسکس نہیں کرنی۔ یہ دونوں اس قابل نہیں ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی نشانیوں کی ڈسکشن ان کے ساتھ کی جائے۔ ہاں میری امام مہدی علیہ السلام پر بہت ڈیٹیل ریسرچ ہے، اگر آپ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ میں امام مہدی علیہ السلام پر سیریز آف ویڈیوز لے کر آؤں گا۔ باقی ان نمونوں سے اجتناب کریں۔ ایک لڑکی کے ٹھکرانے کے صدمے میں ہے اور دوسرے کے پاس کچھ کرنے کو ہے نہیں، سو جسٹ اگنور، بلاک اینڈ رپورٹ دیم۔ اور جس شیطان والی ویڈیو کا میں نے بتایا ہے اس کا لنک ڈسکرپشن میں ہے، وہ بھی جا کر ضرور دیکھیں۔ تو بس میری آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی تھا۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے خدا حافظ۔